کے پاکیزہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں رب کائنات نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ آئیے ہم رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعے کو، خطبہ جمعۃ المبارک کو، اللہ کے پاکیزہ کلام سے ہدایت لیتے ہوئے، ساری ہدایت کا مرکز و محور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سب کو، دعوت سب کو دیتا ہے، لیکن فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسرا ان کا جو وصف بیان کیا ہے، ایمان بالغیب کے بعد، اقامت صلاۃ کے بعد، تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ، جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، رب تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دے گا، سود کو ختم فرما دے گا، سود والے کو کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا، اس کی نسلوں کے اندر کبھی برکت و رحمت نہیں ہوگی۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے اور چاہتا ہے کہ میں ترقی حاصل کر لوں، اس کی ترقی مصنوعی ترقی ہوگی، ایک نہ ایک دن اس کا انجام وہی ہوگا جو رب کائنات نے فرمایا۔ نگاہیں ہماری ظاہر کچھ اور دیکھتی ہیں، لیکن جو حکم ہے ہونا وہی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سبحان اللہ، رب کائنات فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالی سود کو گھٹا دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا، ویربی الصدقات، اور فرمایا صدقات کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا دے گا۔ فرمایا جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کا چھوٹا سا کھجور ہوتا ہے، اس کو رب تبارک و تعالی اس کے اخلاص کو، محبت کو، للہیت کو دیکھ کے ایک کھجور دیتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کو پہاڑ کے برابر صدقہ بنا دیتا ہے۔ یربی الصدقات، اللہ اکبر، فرمایا وہ اتنا بڑا دیتا ہے اور اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی قرآن ذیشان کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال دی ایک، مثال کے ذریعے انسان جلدی سے سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہے۔ اس ایک دانے کو کسان زمین کے اندر بوتا ہے، زمین کے اندر ڈالتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے جس کے اندر 7 بالی ہوتی ہیں، 7 لچھے ہوتے ہیں، 7 بڈے ہوتے ہیں، 7 سٹیاں ہوتی ہیں، جس زبان کے اندر کہیں آپ۔ انبتت 7 سنابل، 7 بالی ہوتی ہیں اس کے اندر، دانہ ایک تھا، پودا نکلا، اس کے اندر ایک پودے کے اندر 7 بالی ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے۔ اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دانہ بویا اور ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اسے مل رہے ہیں۔ یہ مثال کوئی دنیاوی مثال نہیں دے رہا ہوں میں، کوئی اٹکل پچو کی مثال نہیں ہے، کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ چلو ویسے مثال بنا دی، نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا رب میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، یہ ان کی مثال ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی ویربی الصدقات، ان کے صدقات کو کتنا بڑا دیتا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ بھی محدود نہیں ہے، یہ بھی معین اور لمیٹڈ نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ اکبر،
فرمایا کہ وہ واسع ہے، اس کی ہر چیز کے اندر وسعت ہے، اس کی رحمت میں وسعت ہے، اس کے علم میں وسعت ہے، اس کی عطا کے اندر وسعت ہے۔ فرمایا اس کو معین نہ سمجھ لینا، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات فرمائی، توجہ فرمائیے گا، ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن لگائی، ایک چیز فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، آپ کی توجہ قرآن کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، اذی کہتے ہیں اذیت دینے کو۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع اور باطل اور برباد نہ کرو۔ آگے مثال دی ہے ریاکاری کرنے کی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا ریاکاری کرنے کے لیے دینا یا دے کر اپنے رشتہ داروں کو احسان جتلانا یا دینے کے بعد دوستوں کو اذیت دینا، فرمایا یہ تمہارے سارے صدقات کو باطل اور تباہ کر دے گا۔ ہاں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ، پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے فلاں وقت میں تمہاری یہ نہیں 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 نہیں، یہ سودا آپ کا اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ سودا آپ کا رب کے ساتھ ہے۔ یار کو کس وقت کے اندر کسی دوست کو کوئی مدد کر دی ہے، اب اس کا ریٹرن نہ چاہیں، اس کا نہ چاہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی؟ فرمایا کوئی حاتم تائی نام رکھنے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، یہ دستر لگا رہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حاجی صاحب بڑے سخی، نہیں نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا کہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا، کوئی شکر گزاری، کوئی تھینک یو، کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ نہیں 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 نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی رب کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ اذیت دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کیا اجر ہے؟ سنیے گا، اللہ کے نام پر دینے والوں سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ رات کو آیت کریمہ گزری، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ یہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی وہ تو ولی کے درجے کے اندر پہنچ گیا، وہ تو اللہ کے قرب کے درجے کے اندر پہنچ گیا، جس نے دیا نیکی کر کنویں میں ڈال، ختم، کوئی دل کے اندر کوئی چیز، کوئی بدل، کل کو کوئی معاملہ ہو جائے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کسی کو دیا ہے، فرمایا نہیں، یہ تم نے دے کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو، کوئی توقع بھی نہیں رکھو، دل کے اندر بھی تصور نہیں رکھو، فرمایا پھر یہ مقام ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے میں بات کر رہا ہوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نے ہمیں یہی اسلوب دیا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے لگو تو وہ چیز دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ کپڑا پہنتے، جو کپڑا آپ پہنتے وہ کپڑا اللہ کے نام پر دیں۔ راشن آپ کے گھر کے اندر جو یوز ہوتا ہے، جو آپ کھاتے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار اس بیچارے کو، اس کو تو ایسے کچرے والا بھی دے دوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، آپ کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں، آپ کا معاملہ میں نے بار بار کہا رب کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ فقیر تو اللہ کا نائب بن کر وصول کر رہا ہے، حقیقت میں تو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ اچانک مجھے یاد آ گئی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے
تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا۔ بندہ کہے گا مالک و مولا تو سارے جہان کو کھلانے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ کہا میرے بندے تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میرے بندے تو نے مجھے پانی نہیں دیا، مالک و مولا تو سب چیزوں سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ فرمایا کہ تو اگر میرے بندے کو دیتا تو مجھے دیتا، تو اگر میرے بندے کو کھلاتا پہناتا تو مجھے کھلاتا پہناتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آپ کا سودا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، آگے فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا یہ تجارت تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، اپنے جانوں اور مالوں کا سودا، اور اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں مبارک ہو اس تجارت کا کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تجارت لن تبور، کوئی بھی تجارت انویسٹمنٹ کرو گے اس کے اندر تمہیں خطرہ ہوگا ڈوبنے کا، فرمایا یہ رب سے تجارت کرو، ڈوبے گی نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ کو دینے کی باری آئے تو قرآن کا اسلوب میں آپ کو سناتا ہوں، میں گھر کی بات نہیں کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب عطا فرمایا، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس تھیلی کے اندر بند کر کے آپ نے غریب کو کیا دیا ہے؟ یہ کپڑے آپ نے کیا دیے ہیں؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ فرمایا یہ رب کا اور آپ کا معاملہ ہے، یہ دیکھ لو۔ فرمایا تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک رب کے نام پر وہی نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ جو تم کھاتے ہو تمہارے بچے کھاتے ہیں، جو تم پہنتے ہو تمہارے بچے پہنتے ہیں، فرمایا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دو۔ اور پھر یہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ گھٹیا چیز کو ملا کر اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو، گھٹیا خبیث کہا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، فرمایا خبیث اور گھٹیا اور ردی چیز کو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ دو۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر وہی چیز تمہیں، یہ جو گندے راشن والا تھیلا ہے، یہی کوئی آپ کو تحفہ بھیجے کہ حاجی صاحب یہ آپ کے لیے، تو آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہیں 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 بھائی لے حاجی خیر حضرت دیجئے نا دیجئے، اناج اللہ روزی اللہ کی، بولو تم تو ہاتھ لگانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوگے، لینے کے لیے تیار، آنکھیں بند کر کے بدلے ناخواستہ، اور اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہو۔ قرآن نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ چیز دو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا وہ چیز رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا پیارا باغ ہے میرے پاس، اس باغ کے اندر پانی بھی ہے، اس باغ کے اندر کھجور کے درخت ہیں، اور بڑا خوبصورت باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا کرتے تھے، کبھی کبھی اس باغ کے اندر آ کر بیٹھتے، پانی پیا کرتے تھے۔ فرمایا وہ باغ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میری تمنا ہے، یہ قرآن کی آیت اتری ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں چاہتا ہوں یہی پیارا میرا سب سے پسندیدہ باغ، فرمایا یہ رب کے نام پر قربان کر دو۔ سیدنا عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے کر گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں کے اونٹ اٹھا کر لے کر آ گئے، سیدنا صدیق اکبر تو گھر کے اندر جھاڑو پھیر کے آ گئے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور آل بیت اطہار نے تو اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، اللہ کے نام پر دے دیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے جنہوں نے دنیا کو برتا استعمال کیا، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کا نام آیا تو اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے نام پر دے دی۔ حضرات گرامی، اگر ہم اس کمال پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کہیں گے کہ حضرت یہ جو آپ جن کی باتیں سنا رہے ہیں یہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، یہ تو بہت ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، تو کم سے کم ردی چیز تو نہ دو، گھٹیا چیز تو نہ دو، اگر اعلیٰ سے اعلیٰ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم وہ دو کہ جس کو تم برتتے ہو، جس کو تم استعمال کرتے ہو، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دو۔ حضرات گرامی، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور یہ مال انسان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا۔
فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دو مقام پر آیا۔ فرمایا یہ اولاد اور یہ مال جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن فرما رہا ہے، فرمایا یہ مال اور اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے خسران اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ لیکن اسی مال کو اللہ نے فتنہ اور آزمائش قرار دیا، اور اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اللہ قرآن کے اندر قرار دیا، قرآن ہی کے اندر، قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ مزمل کے اندر، سورہ جمعہ کے اندر۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان دونوں مقام پر فضل اللہ سے مراد رزق حلال ہے۔ اب اس کی توجیہ کیسے کریں گے کہ ادھر تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مال فتنہ ہے، یہ مال آزمائش ہے، یہ مال جو ہے بڑی مشکل کے اندر ڈال دیتا ہے، ادھر قرآن کہتا ہے کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق اور ان دونوں کے درمیان توجیہ کیسے کریں گے؟ اور دونوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ہیں، کسی اور کا کلام تو نہیں ہے کہ ہم ایک کو فضیلت دے دیں کہ نہیں یہاں یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا، اس کی افضلیت ہے۔ دونوں رب کے کلام ہیں، دونوں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں ایک مسلم بات مفسرین کرام نے فرمائی کہ مال وبال تب بنتا ہے کہ جس مال کا حق نہ ادا کیا جائے، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ مال وبال تب بنتا ہے کہ جس مال کو حرام ذریعے سے کمایا جائے، مال وبال تب بنتا ہے کہ جس مال کو حرام کے راستے پر خرچ کیا جائے، کمانے کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، خرچ کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اس کا حق نہیں ادا کیا، زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ فرمایا وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے، شر بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ ورنہ خدا کی قسم یہی مال ہے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرا کے مقام پر دینا شروع کیا، حضور ہر بار اعلان کرتے کہ کون ہے دینے والا، ہر بار سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے، بما پالان کے۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ پھر سیدنا عثمان غنی 3 بار۔ حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما در عثمان، عثمان آج تو نے حد کر دی ہے، عثمان آج تو نے جنت کو خرید لیا ہے، آج تو نے یہ غریبوں کے لیے بیر روما کا پانی وقف کر کے فرمایا تو نے جنت کو خرید لیا ہے۔ ابو بکر آج تو نے یہ مسجد نبوی کی پیمنٹ زمین کی پہلے کر کے بنیاد رکھ دی ہے۔ اسی مال سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو خرید سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی مال ہے جس نے یزید کو یزید بنایا، جس نے ابو جہل کو اور جس نے حجاج بن یوسف کو، میں مسلمانوں کا نام لوں گا، تو ایمان تو تھا لیکن اسی دنیا کی خاطر، اسی دولت کی خاطر، اسی مال کی خاطر، اقتدار کی خاطر ان ظالموں نے آل بیت اطہار کو شہید کیا، انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، ظلم کے بازار گرم کیے اور اپنے لیے تباہی اور بربادی کو خریدا۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، ایک مسلم بات ہے کہ اگر مال اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق حاصل کیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، تو وہ مال آپ کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ مال کو بچا لیا، میری زکوٰۃ بہت نکلتی تھی، لاکھوں کے اندر جا رہی تھی، آگے کروڑوں میں جا رہی تھی، میں نے بڑی سمجھداری، بڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے، بڑی سمجھداری کرنی پڑتی ہے۔ خدا کے بندوں، کن راہوں پر، کن رستوں پر، کن دھندوں پر تم چلے گئے؟ یہ تمہیں کس نے یہ ہیلے سکھا دیے؟ وہ ایک شرعی ہیلا تھا ضرورتاً جسے فقہائے کرام نے رکھا ہوا تھا، وہ ڈگڈگی ہر بندے کے ہاتھ میں دے دی ہے، ہر بندہ اپنی جگہ بیٹھ کے یہ ڈرامے اس نے شروع کر دیے۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ تم خیر نہیں کر رہے ہو، رب تو جانتا ہے نا، یعلم ما فی الصدور ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، نہیں بل ہوا شر لَهُمْ، شر لَهُمْ۔ فرمایا یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، تمہارے لیے شر ہے۔ جس کو تم ہیلوں کے ذریعے اور جس کو تم ان ڈراموں کے ذریعے جمع کر کے رکھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور فرمایا کہ یہی مال تمہارے گلے کا طوق بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر فرمایا
فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، فرمایا یہی اس کا مال ایک گنجا سانپ بن کر میدان معاشر میں اس کے پیچھے بھاگے گا اور پھر آ کر اس کے گلے کو پکڑ لے گا، اس کے منہ کی باچھوں کو کھینچے گا اور کیا کہے گا، انا مالوکا و انا کنزوکا، میں وہ تمہارا مال ہوں، میں وہ تمہارا خزانہ ہوں جسے تم دنیا کے اندر کہتے تھے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، اور میں نے اس مال کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور اس مال کو میں اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ تم خیر نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے لیے شر کو، اپنے لیے آگ کو جمع کر رہے ہو۔ دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذہب، سنیے گا منزل در منزل جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ آپ کی قرآن کی طرف ہو، توجہ ساری قرآن کی طرف رکھیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا وہ لوگ کنز جمع کرنا، خزانہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے نام پر نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے انسان۔ آج پوری مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے تو آپ کس چیز کی ترغیب دیں گے؟ فرض کے لیے تو پہلے قوم کو راضی کر لیں، آپ قوم کو فرض کے اوپر تو کھڑا کر لیں، اس کے آگے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ جو صحابہ کرام نے، آل بیت اطہار نے اپنے گھروں کو جھاڑو پھیر کے سارا لا کے اس کو چھوڑے، ہم تو اس وقت فرض ہی پورا کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا وہ لوگ جن کو سونا چاندی دیا اور اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، اور فرمایا رب تعالیٰ کے نام پر خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب کی بشارت۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا ان کا یہی مال، وہاں پر فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ یہ مال گنجا سانپ بن کر آئے گا اور ان کے گلے کا توق بن جائے گا، یہاں فرمایا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، دونوں جگہ سے میں نے قرآن پڑھا ہے، یہاں پر رب کائنات خود فرما رہا ہے، وہ خالق و مالک جس نے ہمیں عطا کیا وہ خود فرما رہے ہیں۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، فرمایا کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس شخص کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور آگے کیا فرمایا، اللہ اکبر، جباہہم، جبین، مال انسان کماتا ہے اپنی عزت کے لیے، اپنی وقار کے لیے، میرا خدا اس مال سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔ انسان یہاں بھی خسرت دنیا والآخرہ، وہاں بھی خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی صحیح طریقے سے نہ برت سکا، نہ کھا سکا، نہ پی سکا، نہ استعمال کر سکا، بس اس کے چکر کے اندر لگا رہا، اور وہاں بھی اس کا حساب دیتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، فرمایا اس کی کروٹوں کو، اس کی پیٹھوں کو، اور اس کی جبین کو، جس کے لیے تو مال کے لیے، فرمایا اس کی جبین کو داغا جائے گا اس جہنم کی آگ کے اندر اس کے مال کو گرم کر کے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے تو یہ تمہارے لیے رحمت بن جاتا، لیکن تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، فرمایا اب اس کا مزہ چکھو۔ حضرات گرامی، بس بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں، وقت میرے پاس نہایت ہی مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چند خواتین آئیں۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے انسان اپنے مال کو بھی پاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ فرمانا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ بشارت قرآن نے عطا فرمائی، ابھی بھی ان سے مال لیجئے اور ان کو پاک کر دیں، ان کے مال کو زکوٰۃ یزکی زکاتن، پاک کرنا، یزکیہم، پاک کرنا، فرمایا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یار کتنی سی بات ہے، آپ نے کمایا، کما کے آپ نے اس کا پورا حق زکوٰۃ ادا کی، بلکہ کچھ اوپر دے دو، کہیں کمی پیشی نہ ہو جائے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ختم ہو جائے گا، یہیں پر سب کچھ رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، کروڑوں، اربوں، خربوں، ٹریلینر چھوڑ کے لوگ چلے گئے، قبروں کے اندر خالی ہاتھ گئے۔ آج اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، آج رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو خرچ کر لو۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب سانسیں اکھڑنے لگے گی، جب فرشتہ سر پر کھڑا ہوگا اور انسان کی آنکھیں جب کھڑی ہو جائیں گی تو تب انسان کہے گا کہ اے فرشتے رک جا تھوڑی دیر، مجھے تھوڑے سے صدقات کرنے دے،
مجھے تھوڑی سی نیکیاں کرنے دے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہاں خاص طور پر انفاق کا فرمایا. انفقوا، خرچ کرو، دے دو، ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کا غرغرہ سامنے آ جائے گا، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا. اور موت جب سامنے آ جائے تو پھر تو بڑے بڑے فرعون کو بھی جب دریائے کلزم نے اٹھایا اور ایک دریائے کلزم کا جھٹکا لگا تو کہنے لگا کہ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لے کر آتا ہوں ہارون و موسیٰ کے رب. رب تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، پوری زندگی تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اب جب موت کا فرشتہ سامنے آیا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، فرمایا یہ توبہ نہیں ہے. یہاں پر بھی جب موت سامنے آ گئی تو بندہ کہتا ہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے خدایا تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. پہلا جملہ کیا کہے گا؟ تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کروں گا؟ فاصدق، صدقے کروں گا میں، جو زندگی کے اندر میں نہیں کر سکا. زکاتیں نہیں ادا کی، صدقات نہیں دیے، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال نہیں رکھا جن کا تو نے فرمایا تھا. خدا موقع دے دے. اصدق، صدقات کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو کر جاؤں گا. فرمایا نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قرآن کیا کہتا ہے حضرات گرامی؟ میری زبان کے اندر میرے لفظوں کو نہ دیکھیں آپ، میرے لفظوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی پرواز نہیں ہے. آپ ساری توجہ قرآن کی طرف رکھیں کہ اللہ کے کلام کا اثر آپ کے دل میں کیسا پہنچتا ہے. فرمایا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، بالکل ایک ساتھ اور ایک گھڑی بھی اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. آج زندگی موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خواتین آئیں، انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی، کنگن پہنے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ حق اس کا کیا؟ فرمایا زکوٰۃ تو نہیں دیتی. حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں، آگ کی بالیاں پہنائی جائیں، خرس پہنائے جائیں؟ خاص طور پہ میں گزارش کروں گا ہمارے وہ بھائی جو نوکری پیشہ ہیں، مڈل کلاس سے تعلق ہے، 25,000 50,000 لاکھ تنخواہ ہے، لاکھ بھی آج تیل ہو کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور گھر کے اندر سون ہے عورتوں کے پاس، میکے سے بھی ملا ہوا ہے، سسرال سے بھی ملا ہوا ہے، اور 2 تولہ 4 تولہ 5 تولہ 7 تولہ، کسی گھر میں پرانے زمانے کے 10 تولہ پڑے ہوئے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت ہے، اس کا تو زکوٰۃ دینا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، منزل در منزل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بیسمنٹ بھی بڑا ہوا ہے، بس جمعے کا وقت ہے آخری، کہ یہ جو سونا چاندی ہے، ہماری عورتیں اکثر طور پر پوچھتی ہیں کہ یہ تو میرے استعمال کا ہے، یہ تو میں نے گھر کے اندر رکھا ہوا استعمال کا. یاد رکھیے گا کہ سونا اور چاندی یہ اصلاً خلقتاً مال ہے، یہ کسی بھی شیپ کے اندر ہو، یہ زیور بنا کے آپ نے گھر رکھا ہوا ہے، یہ بسکٹ کی صورت میں ہو، یہ برتن کی صورت میں ہو، یہ بٹن کی صورت میں ہو، کسی بھی شیپ کے اندر ہو، سونا چاندی اصلاً خلقتاً مال ہے. یہ موبائل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہی مال تجارت بن جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے. جس کا کام ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جن کا دھندا ہے ان کو زکوٰۃ دینی ہے. گاڑی جو پرسنل ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جن کے شو روم ہے، مال تجارت بن گیا، ان کو زکوٰۃ دینی ہے. گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کروڑوں کا کیوں نہ ہو، لیکن کسی کا بزنس ہے، وہ بناتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، بیچتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن سونا چاندی یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ ذاتی استعمال کا ہو، برتن ہو، بسکٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ گینیاں رکھی ہوئی ہوں، کچھ بھی ہو، اس پر سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اب بیوی کہتی ہے بھائی میں کہاں سے ادا کروں، میں کما کے تھوڑی لے کے آتی ہوں. شوہر کہتا ہے بھائی 25-50 ہزار میں کما کے لے کر آیا ہوں، میں بل دوں، میں بچوں کی فیسیں دوں، میں گروسری دوں، گھر کا راشن دوں، میں کہاں سے دوں؟ اب دونوں کے اندر تنازع پیدا ہو گیا، کون دے گا زکوٰۃ اس کی؟ شوہر کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بیوی کہتی ہے میں کما کے نہیں لاتی ہوں. بہرحال چونکہ اگر مالک بیوی ہے تو بیوی ہی کو دینا پڑے گا. شوہر کے پاس اگر آمدن ہے تو بیوی کی طرف سے ادا کر دے، لیکن اگر نہیں ہے، نہ یہ دے سکتا ہے نہ یہ دے سکتا ہے، تو پھر سونے کو سونے کی صورت ہی کے اندر زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا پھر اس کو بیچ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن زکوٰۃ معاف کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے؟ جلدی سے 5 منٹ کے اندر آپ کی توجہ چاہیے، وقت نہایت مختصر ہے، سینکڑوں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں.
ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب دو طرح کے ہیں، ایک سونے کا نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ سونے کا نصاب وزن کی صورت میں اس کے پاس، یہ سنیے گا جملہ، یہ توجہ، ایک شخص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف چاندی ہی چاندی ہے، تو اب وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پوری ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو مڈل کلاس طبقے کی مثال دی، تنخواہ آئی مہینے کی، وہ خرچ کر دی، 0 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سون پڑا ہوا ہے، میکے نے بھی دیا، سسرال نے بھی دیا، وہ سونا گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اب صرف سونا ہی سونا ہے۔ یہ جملہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، صرف سونا ہی سونا ہے اور کوئی مال نہیں ہے، تو اب وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب تک وہ 7.5 تولہ وزن کو نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی آسانی ہوگی، 7.25 تولے بھی ہوگا زکوٰۃ نہیں۔ جب پورے 7.5 تولہ یا اس سے اوپر ہے تو اب سارے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ وزن اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا بیلنس مال بھی پڑا ہوا ہے، 2, 5, 10 ہزار روپے ایکسٹرا فاضل گھر کے اس مہینے کے خرچ کرنے کے جو رکھے وہ نہیں، فاضل 5, 10 ہزار بھی پڑے ہوئے ہیں، 1 تولہ سونا بھی پڑا ہوا ہے، کچھ چاندی ہے یا چاندی نہیں ہے، پیسہ اور سونا تھوڑا تھوڑا ہے، اب یہ مخلوط مال ہو گیا۔ اب مخلوط مال وزن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ قیمت کی طرف جائیں گے، اور قیمت جو ہے، قیمت کا اعتبار کیا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ آج جو ہمارے یوسف بھائی نے مجھے قیمت بھیجی، میرے موبائل کے اندر میسیج تھا، اس میں تقریباً 1330 روپے تولہ جو ہے وہ چاندی کی آج کی قیمت ہے، تقریباً 69,800 اور ایسے، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ فقیر کون ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں رکھتا ہے کسی بھی صورت کے اندر، وہ فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ خود دینی پڑے گی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رکھتا ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ 2 طرح دی جا سکتی ہے، یا تو آپ آہستہ آہستہ، یہ نوکری پیشہ افراد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ سال بھر آہستہ آہستہ تنخواہ میں سے نکالتے رہیں، 1,000 2,000 ہر مہینے نکالتے رہیں اور اس کو جمع کرتے رہیں۔ سال کے اینڈ میں جب آپ کلوزنگ کریں تو آپ نے جتنی نکال لی ہے اور باقی جو بچی ہے آپ دے دیں، یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ ایڈوانس نکال دیں، ایڈوانس نکالتے رہیں جب آپ جو ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ رمضان کے اندر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ساری زکوٰۃ کو نکال کر زیڈ اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑے بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زکوٰۃ 50 لاکھ نکلتی ہے، کسی کی زکوٰۃ 1 کروڑ نکلتی ہے، آپ نے یکم رمضان، یکم شعبان، یکم رجب، جب آپ صاحب نصاب ہوئے آپ نے وہ دن رکھا ہوا ہے، اب آپ کی مثال کے طور پہ 50 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میں دے دوں گا آہستہ آہستہ، نہیں، وہ 50 لاکھ آپ کے اپنے کاروبار کے اندر رولنگ ہو رہا ہے جو زکوٰۃ کا حق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکت، فرمایا جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ ایک ساتھ خرچ نہ کریں، لیکن آپ ایک زیڈ اکاؤنٹ بنائیں، آپ کی 5 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ، یہاں پر اس وقت نمازی بیٹھے ہوئے جن کی کروڑوں کے اندر زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ اس کو زیڈ اکاؤنٹ کے اندر سیو کر کے رکھ لیں، اس کو استعمال نہ کریں، اس کو بزنس کی رولنگ کے اندر نہ لگا کے رکھیں، اس کو الگ کر کے رکھیں۔ ہاں آپ اگلے سال کے ختم ہونے سے پہلے آہستہ آہستہ تلاش کرتے کرتے جہاں آپ کو بہتر ملتا ہے، جہاں آپ کو اچھا انسان ملتا ہے، وہاں پر آپ کو زکوٰۃ دیں۔ حضرات گرامی، 2 باتیں صرف میں کہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنے پر مال پر فرض ہوتی ہے، یہ لوگوں کے اندر بہت بڑا شبہ ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ سال گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 سال پڑا رہے تو تب زکوٰۃ ہوگی، یہ نہیں۔ حولان حول سے مراد کیا ہے؟ یہ خاص طور پر ہمارے جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ سمجھ لیں ذرا غور سے۔ حولان حول، سال کا گزرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص آج 25 جولائی کو، آج ایک شخص
جو ہے وہ 22 اپریل کو صاحب نصاب ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ گئی، 69,000 یا 70,000 اس کے پاس آ گئے، آج وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا، یہاں سے اس کا زکوٰۃ شروع ہوگی۔ اور اصل جو زکوٰۃ دینے کا وقت ہے وہ یہی ہے کہ جس دن آپ صاحب نصاب ہوں اس تاریخ کو یاد رکھیں، سال کے بعد اسی پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ شعبان میں، رجب میں دیتے ہیں، لیکن اصل اصول یہ ہے، آپ 22 اپریل کو صاحب نصاب بن گئے، اب آپ سال بھر، آپ کے پاس 70,000 تھا، سال بھر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا، کبھی 70,000 سے 1,70,000 ہو گیا، کبھی 5 لاکھ ہو گیا، کبھی 10 لاکھ ہو گیا، کبھی 3 لاکھ ہو گیا، کبھی 2 لاکھ ہو گیا، لیکن نصاب ٹوٹا نہیں آپ کا، آپ اس رنگ کے اندر گھوم رہے، نصاب کے رنگ، اس کو کہتے ہیں سال کا گزرنا۔ اب جب سال کے اینڈ میں آپ کلوزنگ کریں گے، سال شروع ہوا تھا آپ کا اکاؤنٹ میں 70,000 تھے، سال ختم ہوا 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، جو کرنٹ ہوگا اس مالیت پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ دکان جو کرائے پر آپ نے دی ہوئی ہے اس دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کا یہ ہے کہ اگر تو آپ کھا کے ختم کر دیتے تو ختم، اگر وہ جمع ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے تو اس بیلنس پر زکوٰۃ ہے، اس کی اصل پر، فیکٹری کی مشینوں پر، دکان پر، جو گاڑی بھاڑے پر لگائی ہوئی ہے کرائے پر، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ خود سوچو یار، یہ کتنے کروڑوں کی چیزیں، ہمارے گھروں کو اور گاڑیوں کو اور سامان کو اور ان تمام چیزوں کو مینشن کیا جاتا، یہ تو معاملہ کہاں پہنچتا؟ یہ تمام چیزیں حاجات اصلیہ میں ہیں، ضروریات اصلیہ میں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس فاضل مال پر ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا پھر جو سونا چاندی آپ کے پاس محفوظ ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ آپ نے ہر صورت کے اندر ادا کرنی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ فقیر کو دینی ہے، مسکین کو دینی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کو دینی ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نصاب بیان نہیں کیا، کتنے % زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، یہ نہیں بیان کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ کے اندر بیان کیا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے بغیر قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، بھائی کب دینی ہے زکوٰۃ، کتنے % دینی ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ لیکن قرآن کے اندر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے اس کا حکم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، یہ سارے کے سارے مصارف کو ذکر کیا گیا۔ اب بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے ہماری کہ آج اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ خط غربت سے، مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، افریقہ میں دیکھیں، ہمارے اپنے وطن کے اندر دیکھیں آپ، ہمارے اپنے وطن کے اندر 50% سے زیادہ آبادی وہ ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، اٹھا کر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ مجھے ہمارے ایک دوست حاجی صاحب نے بتایا کہ دبئی کے اندر ان کا کاروبار ہے، تو انڈیا سے ایک بندہ وہاں چندہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کروڑوں کی بمبئی سے آیا ہوا تھا، آج سے چند سال پہلے، اب تو مستغرق غرق ہو گئے، آیا ہوا تھا زکوٰۃ جمع کر رہا تھا۔ بھائی کس چیز کی زکوٰۃ جمع کر رہے ہو؟ بولا مجھے ٹی وی چینل چلانے ہیں، ٹی وی چینل جا کے زکوٰۃ جمع کر کے۔ مجھے ہمارے دوست حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، انہوں نے بتایا کہ وہاں دبئی کے اندر آ کے لوگوں سے زکوٰۃ لے رہا تھا ٹی وی چینل چلانے کے لیے بمبئی کے اندر۔ ارے خدا کے بندے، ٹی وی چینل چلانے کے لیے زکوٰۃ؟ کیا مسلمانوں کے اندر فقیر مسکین ختم ہو گئے جو مصارف قرآن نے بیان کیے؟ لازم بات تم ہیلے کرو گے، ہیلا کر کے چلاؤ گے، تو ہیلے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا فقیر ختم ہو گئے؟ کیا مسکین ختم ہو گئے کہ تم ہیلوں کے ذریعے یہ کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح اپنے دائیں بائیں یار، کتنے لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو تلاش کریں، یہ ہیلوں کی طرف نہ جائیں، ڈائریکٹ فقیروں کو دیں۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر، ہمارے اپنے وطن کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں فقیر ہیں، ان کے بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس پورا کھانا کھانے کا نہیں ہے، غذا ان کی پوری نہیں ہے، ان کی ہیلتھ کو تو چھوڑ دیں، ایجوکیشن کو تو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، وہ تباہی بربادی ہے۔ اسٹیٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کم سے کم مستحق تک جا کر پہنچائیں۔ تکلیف ہوگی، نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ فلاں چیریٹی کو دے دو، یہ فلاں ادارے کو دے دو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے ادارے اور سارے چیریٹی غلط ہیں،
اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن ایسی چیریٹیاں بھی ہیں جن کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ کسی بھی چیریٹی کو، کسی بھی پرسنل کو، مثال کے طور پر آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، علامہ صاحب آپ میرے وکیل ہیں، آپ میرے جو ہیں امین ہیں، یہ زکوٰۃ فقیروں کو دے دیجیے گا، میرے ہاتھ میں دینے سے یا کسی چیریٹی کے ہاتھ میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ چیریٹی صرف وکیل امین ہو سکتی ہے، زکوٰۃ اس دن ادا ہوگی جس دن فقیر کے ہاتھ میں آپ کی زکوٰۃ پہنچے گی۔ اچھا، چیریٹی والوں نے، بہت ساروں نے، انجمن نے یہ کیا ہوا ہے، باقاعدہ طور پر ہمارے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں کہ ہم نے جب میں آیا ہوں اس جماعت کا صدر، اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا تھا، آج میں جا رہا ہوں اور میں نے اکاؤنٹ کے اندر 25 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابے بھائی 25 کروڑ روپے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس کو خرچ کر کے جاتا تو نہیں، میں ایسا صدر ہوں کہ جس نے اکاؤنٹ کو بھر کے لوگوں کی زکوٰۃیں جمع کر کے برادری کے اکاؤنٹ کے نام پر جمع کر کے وہاں چھوڑ کے چلے گئے، کسی کی زکوٰۃیں ادا نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اکاؤنٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی چیز پرچیز کر لی ہے کہ جی اس کا کرایہ آتا رہے گا، غریبوں کو دیتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ارے خدا کے بندو، خود تھوڑی سی محنت کر لو یار، خود تھوڑی سی جد و جہد کر لو۔ دیکھو میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کھلا ہوا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کس کو زکوٰۃ دو؟ یا تو ہم باہر نکلیں گے دیکھیں گے یہ گندے کپڑوں والے کھڑے مانگنے والے، بولے یہی فقیر ہیں سب سے بڑے، حالانکہ ان میں سے اکثر تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو گاڑی کھڑی کر کے آیا ہوں گے، اور کتنی کی تحقیقات کریں گے تو ان کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہر طرف مصیبت ہے، ان کو دو گے تب بھی نہیں ہوگی، چیریٹیوں کے بھی دندے خراب ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ آئیے قرآن کی طرف، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب مشکل میں پھنس جائیں آئیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کس کو زکوٰۃ دو؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ فرمایا زمین کے اندر وہ لوگ جو چل پھر نہیں سکتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، پردہ پوش لوگ ہیں، فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی عفت کی وجہ سے، ان کے سفید پوشی کی وجہ سے فرمایا کہ لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جو مل گیا، نہیں ملا۔ خدا کی قسم اتنے سفید پوش لوگ ہیں، اتنے سفید پوش لوگ ہیں، وہ مر گئے اسی طرح، لیکن غریب کسی کے پاس نہیں گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جا کر ان کو تلاش کرو، ان کو تلاش کر کے جا کے ان کو دو۔ اور نہیں جی ان کو کیا کریں گے، دیکھ کہ فلاں چیریٹی کو دیں گے، فلاں جگہ روڈ پہ لگائیں گے، وہ تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، خرچ کر رہے ہیں پتہ بھی چلے۔ رب کائنات فرماتا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، فرمایا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، رب کائنات کو تو پتہ ہوگا، تمہارا سودا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر ہمارے دوستوں نے پچھلے سال بھی اہتمام کیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا، اچانک میرے ذہن کے اندر، اعلان میں نے بعد میں کرنا تھا لیکن ابھی مجھے یاد آیا، کیا نام ہے اس کا؟ ایک باہر باکس رکھا ہے، سفید پوش لوگ اور ضرورت مند لوگ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی، اپنا فون نمبر لکھ کر باکس باہر رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دیں۔ سید حضرات اپنے نام کے ساتھ سید ضرور لکھیں۔ اتوار کو، آج جمعہ، کل ہفتہ، 2 دن ہے صرف آپ کے پاس، باہر باکس رکھا ہوا ہے، اس میں نام، پتہ، پچھلے سال بھی باکس رکھا ہوا تھا لیکن ہمارے لوگوں کا فراڈ بھی دیکھیں، ایک گھر سے 3 4 لوگوں نے ڈالنا شروع کر دیا، اور جب ان کی تحقیقات کرائی گئی تو پتہ چلا کہ اکثر فراڈ نکلے۔ یہ کام نہ کریں، حقدار کبھی حق مارنے کی کوشش نہ کریں، یہ اپنے ہاتھ میں آگ کو نہ پکڑے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے دوستوں نے باہر سفید پوش باکس رکھا ہے، اس کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اپنے نام، شناختی کارڈ، پتہ ڈالیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو جا کر ان کے گھروں میں سفید پوشوں کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کے اندر برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔